دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے بارے میں تو ہم سب نے سنا ہوگا، لیکن آپ کو معراج کے سفر پر کون لے گیا؟ سفر کے دوران آپ کس کس سے ملے اور آپ کب سفر سے واپس آئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب کچھ تفصیل سے جانیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خاص سفر کرایا۔ یہ مکہ سے مسجد اقصیٰ اور پھر 7 آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص اعجاز و سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ نے دیکھا اوپر چھت پھٹی اور 2 فرشتے آئے، آپ کو اٹھایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور سونے کی تشت پر قلب کو رکھا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا اور قلب میں علم و حکمت ڈالا گیا اور پھر قلب کو واپس رکھ کر سینے کو برابر کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے۔ ایک کھچر کے مانند جانور تھا، لیکن وہ اتنا تیز رفتار تھا مانو بجلی کی طرح چلتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ کچھ ہی دیر میں مسجد اقصیٰ تشریف لائے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے، جس میں ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ آپ نے دودھ والا پیالہ نوش فرمایا، پھر آپ نے تمام انبیاءوں کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر ہونا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیڑھی لائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سیڑھی پر چڑھ کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک دروازہ دیکھا جو بند تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا۔ پہرے دار فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ پھر فرشتے نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ حالانکہ آپ آسمانوں میں بھی مشہور ہیں، تو پہرے دار فرشتوں نے فوراً دروازہ کھولا اور آپ کا استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام سے ملے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ ملے اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا، جہاں بعض کو عذاب ہو رہے تھے۔ نبیوں سے ملاقات کے بعد ایک مقام آیا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا یہاں میری حد ہے، اس کے آگے اکیلے ہی جانا ہوگا، کیونکہ یہاں سے ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ 70 نور کے پردے پار کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو دیکھا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ نیاز کی باتیں ہوئیں، یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا بات ہوئی۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لبیک کہا، یعنی خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو معلوم ہوا کہ 50 نمازیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، اس لیے آپ جائیں اور کم کروا کے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ 45 نماز لے کر آپ واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت اتنی بھی پڑھنے میں عزیز ہے، لہٰذا آپ جائیں اور کم کرائیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا جب تک 5 نمازیں رہ گئیں۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، لہذا 5 وقت کی نماز لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کا ذکر مکے والوں کے سامنے کیا تو مکے والے آپ کا مذاق اڑانے لگے اور آپ کو مجنون کہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں نے راستے میں فلاں قافلے کو دیکھا ہے جو فلاں دن یہاں پہنچے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اونٹ کا حلیہ وغیرہ بتایا۔ جب وہ قافلہ وہاں پہنچا تو آپ نے جو بتایا تھا بالکل ویسا ہی تھا۔ مکے والے پھر بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور آپ کی بات کا یقین کر لیا۔ جس رات آپ آسمان پر تشریف لے گئے اسی رات ہی واپس آ گئے۔ اتنا لمبا سفر، ملاقاتیں اور جنت اور جہنم کو دیکھنا، یہاں تک کہ وقت کا رک جانا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک اہم نمونہ ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، چاہے وہ وقت ہو یا کچھ اور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی راہ پہ چلائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔